نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، میرے واجب الاحترام قابل صد اکرام حضور بھائی عزیز، آپ ماشاءاللہ محبت اور عقیدت کے ساتھ درس قرآن سننے کے لیے تشریف فرمایا. درس قرآن بہت اہم چیز. جب اہمیت آپ کو بتائی جائے گی تو پھر دل اس اہمیت کو تسلیم کرے گا. پہلے بھی آپ سمجھتے ہیں قرآن اہم، درس قرآن اہم، قرآن کی تفسیر اہم. سارا اسلام کا جو لٹریچر ہے، لاکھوں کروڑوں لائبریریاں، کتب خانے، کتنی تفسیریں، حدیثیں، اسلامی تاریخ لکھی گئی ہے، ساری قرآن ہی کے ارد گرد تو گھوم رہی ہے. مرکز قرآن ہے، محور قرآن ہے، مصدر قرآن ہے، منبع قرآن ہے، سرچشمہ قرآن ہے، اصل قرآن ہے، بنیاد قرآن ہے. تو قرآن کو کیا ایسے سرسری دیکھ کے یہاں سے گزر جائے؟ نہیں، رک جاؤ. بہت بڑے آب حیات پہ آئے اور رک جاؤ. تھوڑا سا سیراب ہو کے چلو، تھوڑا سا روحانیت کی پیاس بجھا کے چلو. قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے، حفاظ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. قرآن پاک کی صرف تلاوت یہ بھی ایک مقصد ہے. یتلو علیہم میں یہ بیان ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ویزکیہم. صرف تلاوت کر کے چلے نہیں جانا، تلاوت کر کے ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی. قرآن کہتا ویزکیہم، پھر تزکیہ کرنا ہے اپنا. جو پڑھا ہے اس کو اپنے ساتھ میچ کرنا ہے، اپنے ساتھ جوڑ پیدا کرنا ہے. جو میں نے پڑھا ہے کیا میرے اندر بھی ہے؟ اگر صرف تلاوت کر کے اٹھ جائیں گے تو آپ نے بہت ادھوری بات سمجھی ہے. روح قرآن نہیں سمجھی، مقصد قرآن نہیں سمجھی. اور پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. حکمت اور کتاب، کتاب کا علم، حکمت کا علم. حکمت سے مراد علماء کرام سنت لیتے ہیں، فقہ لیتے ہیں. ان قرآن کی گہرائی میں جتنا ڈوبتے چلے جائیں گے، علم کے سمندر نکلتے چلے جائیں گے. تو درس قرآن سننے والے میرے عزیزوں، صرف تلاوت پر بس نہیں ہے. میں نے آیت سنا دی ہے،
آیت سنا دی ہے، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، یتلو علیہم تلاوت بھی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ پھر اس تلاوت کے مطابق ڈھالنا بھی ہے، اور پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ قرآن حدیث کا علم حاصل کر کے پکا سچا ایک نمونے والا مسلمان بن کے دنیا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، سمجھدار حضرات بیٹھے، کوئی بندہ بہت بڑا مریض ہو اور میڈیکل اسپیشلسٹ، اچھا ڈاکٹر جو پورا میڈیکل کا ڈاکٹر ہے، وہ اسے کوئی اچھا سا نسخہ لکھ کے دے دے اس کی تشخیص کرنے کے بعد کہ آپ کے یہ مسائل ہیں، میں سمجھ چکا ہوں، گہرائی تک جا چکا ہوں، آپ کے اندر کے باہر کے کیا مسائل ہیں، کیا بیماریاں ہیں، یہ میں نسخہ لکھ کے دینے لگا ہوں، اس نسخے کو استعمال کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ بندہ، مریض بندہ، وہ نسخہ لے کر اس نسخے کو چوم کر آنکھوں سے لگا کر یہ میں ڈال لیتا ہے، یا کسی غلاف میں بند کر کے اس نسخے کو بڑی اونچی جگہ پہ رکھ دیتا ہے۔ بھلا خود سوچو یہ بندہ کبھی ٹھیک ہوگا؟ نسخہ تو بڑا عظیم ہے، بڑے ماہر ڈاکٹر نے لکھا ہے، بہت بڑے حاذق حکیم نے لکھا ہے، اسپیشلسٹ نے لکھا ہے، جو اس کے اندر کی بیماریوں کو جانتا اور پہچانتا ہے، اس نے لکھ کے دے دیا۔ اب یہ بندہ اس نسخے کو بجائے استعمال کرنے کے سنبھال کے رکھ دیتا ہے، خدا کی قسم یہ بندہ کبھی ٹھیک نہیں۔ اسی طرح مثال سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ، اسی طرح ہمارا ڈاکٹر، ہمارا حکیم، ہمارا نبض شناس، ہماری اندر کی بیماریاں جاننے والا، باہر کی بیماریاں جاننے والا، ہماری رگ رگ سے واقف، ہماری رگ حیات سے باخبر، ہمارے اندر کو ہم سے زیادہ جاننے والا، ہمارے باہر کو ہم سے زیادہ جاننے والا خدا پاک، وہ ہمارا ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، ماہر ہے، اس نے یہ نسخہ ہمارے پاس بھیجا ہے۔ قرآن نسخہ شفا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اب درس قرآن سن رہے ہو تو بات تو کھلے گی میرے محترم دوست، کھلنی بھی چاہیے تاکہ سمجھ میں آئے بات۔ سارے محتاج ہیں، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، میں بھی سیکھنے والا ہوں، آپ بھی سیکھنے والے ہیں، تو نسخہ شفا ہمارے پاس موجود ہے، صرف اس کو تلاوت کر کے خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کے الماریوں کی زینت نہیں بنانا، بلکہ اس نسخے پر عمل کرنا ہے، یہ دوائی استعمال کرنی ہے، یہ میڈیسن لینی ہے، تب میرے محترم دوستوں اندر کی بیماریاں بھی ٹھیک ہوں گی، باہر کی بیماریاں بھی ٹھیک۔ اب رات کو ہمارے قاری صاحب نے سورۃ بقرہ ختم کر، آپ نے سنی، میں نے بھی سنی، قاری صاحب نے بھی پڑھی۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ بقرہ کے اندر کتنے مسائل بیان کیے؟ 500 مسائل، 500 مسائل سورۃ بقرہ میں بیان کیے۔ مگر یہ کیسے پتہ چلے گا؟ بیان کریں گے تو پتہ چلے گا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں 500 مسائل سورۃ بقرہ کے اندر ہے، آپ کے دماغ میں علم آ گیا جی 500 مسائل ہیں، ایسے سن لیے کوئی پتہ نہیں۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول پر ایمان لانا ہے، اللہ کا حکم ہے، آخرت پر ایمان لانا ہے، اللہ کا حکم ہے،
صحابہ کا احترام کرنا ہے اللہ کا حکم ہے، نمازوں کو ادا کرنا ہے اللہ کا حکم ہے، نکاح کے احکام ہے، طلاق کے احکام ہے، لین دین کے احکام ہے، روزے کے احکام ہے، کتنے احکام، 500 احکام علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ تو درس قرآن سنیں گے تو یہ باتیں معلوم ہوگی نا۔ میں اہمیت آپ کو عرض کرا، انشاءاللہ درس چلائیں گے اور ذوق والے سنیں گے انشاءاللہ، بچے ماشاءاللہ سمجھدار بیٹھے ہیں، تعصب کی پٹی اتار کے بات کو سنا جائے بات بڑی سمجھ میں آتی، مگر تعصب کی اینک، تعصب کی پٹی تو نبی کی بات بھی نہیں سمجھنے دیتی، نبی کی بات بھی نہیں سمجھنے دیتی۔ تعصب اتارنا پڑے گا، تعنت اتارنا پڑے گا، ضد اور ہٹ درمی کو سائڈ پہ جو بھی رکھیں گے وہ میرے محترم دوستوں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ جو آپ سنتے رہتے فلاں قوم تباہ ہو گئی، قوم سمود گئی، قوم عاد گئی، قوم لوط گئی، آل فرعون گئی، بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے شیطان قسم کے متکبر کافر برباد ہوئے، کیوں؟ تعصب تھا، سننا بھی نہیں چاہتے تھے۔ ابو جہل نے غلاف کعبہ پکڑ کے کہا تھا یا اللہ اگر محمد سچا ہے، اگر محمد سچا ہے تو پھر کہنا تو یہ چاہیے تھا نا یا اللہ مجھے ہدایت دے، مگر اس نے کیا کہا؟ یا اللہ اگر محمد سچا ہے پھر ہمارے اوپر پتھر ہی برسا دے۔ اسے تعصب کہتے ہیں، اور یہ بات قرآن میں آئی ہے۔ درس قرآن کی اہمیت بتا رہا ہوں۔ اللہم ان کانا ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، یہ ابو جہل کی اپنے لیے بد دعا تھی۔ تو میرے محترم دوستو قرآن سنا کرو، درس قرآن سنا کرو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے سورۃ البقرہ، جو رات کو ماشاءاللہ عزیز بچوں نے ختم کی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے سورت، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت، 2.5 پاروں کی سورت۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورت بقرہ کو 12 سال میں مکمل کیا تھا۔ پھر سنیے، دل پہ لکھیے، سیدنا فاروق اعظم امام العادلین، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، اسلام کے بہت بڑے جرنیل اور بہادر، انہوں نے 12 سال میں سورت بقرہ مکمل کی تھی۔ کیا خیال ہے وہ 12 سال میں صرف الفاظ پڑھتے رہے تھے؟ نہیں، وہ تو عربی دان تھے، الفاظ تو ان کے لیے مشکل ہی نہیں، وہ تفسیر میں ڈوبے رہے، اس کے حقائق میں ڈوبے رہے، قرآن کے پس منظر کو کھنگالتے رہے، اندر سے موتی نکالتے رہے، اور پتہ نہیں کتنا بڑا علم کا سمندر اپنے سینے میں سجایا۔ اور جب سورت بقرہ 12 سال میں مکمل کی تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت کی تھی، ایک اونٹ ذبح کیا تھا، اونٹ ذبح کر کے اس خوشی کے اندر صحابہ کرام کو دعوت کھلائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے پیارے دوستو، میرے پیارے عزیزو، صرف تلاوت کافی نہیں ہے۔ میں دلائل کے ساتھ آپ کو بات سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کا ضمیر اس بات کو تسلیم کرے۔ اب دیکھو، صحابہ کرام عربی تھے، حضور علیہ السلام عربی تھے، اور قرآن جس ماحول میں آیا وہ سارا عرب معاشرہ تھا، وہ تو بڑی فصیح بلیغ عربی جاننے والے تھے، بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے ادیب تھے، بڑے بڑے خطیب تھے۔ تو قرآن کو اگر کعبۃ اللہ کی چھت پہ رکھ دیا جاتا، اللہ کی طرف سے کہا جاتا میں نے پیغام بھیج دیا، اب پڑھ کے اس پر خودی عمل کر لو، تو کافی تھا، مگر نہیں، اللہ نے اپنی کتاب کے ساتھ اس کتاب کا درس دینے والا ساتھ بھیجا۔
جتنی کتابیں آئی ہیں کتابوں کے مدرس ساتھ آئے ہیں، کتابوں کے معلم ساتھ آئے ہیں، لیکچرار ساتھ آئے ہیں، پروفیسر ساتھ آئے ہیں، انہوں نے سمجھایا ہے۔ اب صحابہ عربی جاننے والے تھے، وہ تلاوت کر کے پڑھ لیتے، مگر نہیں، تفسیر کی ضرورت ہے، درس کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو یعنی بہت ساری آیات، واضح آیات، اور حضور علیہ السلام کھولنے کے لیے اپنی مبارک زبان کے ساتھ، جسے حدیث کہتے ہیں، تفسیر بالحدیث، تفسیر بالحدیث، یعنی حضور علیہ السلام کی پاک زبان سے نکلی ہوئی تفسیر۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، پھر حضور علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے اس کی تشریح فرما رہے ہیں، اسے درس قرآن کہتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اہمیت بیان کرنے کے لیے آج میں نے چند باتیں عرض کی ہے۔ آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ علم کا مرکز ہے، علم کا مصدر ہے، علم کا سرچشمہ ہے، علم کا بہت بڑا سمندر ہے، اور اللہ پاک کی پاک زبان سے نکل کے آیا ہے۔ تو یہ ایسے نہیں کہ اس کو ایسے جلدی جلدی پڑھ کے یہاں سے گزر جائے، بلکہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، جم جاؤ، اپنے آپ کو سنبھال کر پورے ادب کے ساتھ اس قرآن پر نظر ڈالو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور عمل کی نیت سے پڑھو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو قرآن پاک کا علم صحیح نصیب فرمائے، اور اس علم کے بعد اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من الجنة والناس أجمعين إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ أجمعين۔